بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آخرکار 187 قسط کا دھماکے دار ٹریلر آ چکا ہے۔ اس مرتبہ احمد بزدار نے وہ کر دکھایا جس کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اتنا شاندار، باکمال اور بے مثال ٹریلر ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم عثمان غازی کا اگلا سیزن دیکھ رہے ہیں۔ مطلب کہ سب کچھ نیا تبدیل ہو چکا ہے، دوست بھی نئے، دشمن بھی نئے اور کہانی بھی نئی۔ اور ہم نے ایسا محسوس کیا تھا کہ عثمان غازی کی کہانی اب صرف عورتوں تک ہی رہ جائے گی، لیکن احمد بزدار نے اس مرتبہ کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ اس نے 4 نئے کردار کا انتخاب کیا ہے، جن میں سے 2 عثمان بے کے دوست اور 2 عثمان بے کے دشمن ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو بوسہ کا نیا کمانڈر ہوگا اس کا نام کلاڈیوس ہے، اور اس نے آتے ہی اپنا بیس بدل کر عثمان بے کے سپاہیوں کو قتل کیا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک قسم کا دشمن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بورسا میں صفیہ خاتون نے اس کا شاندار استقبال بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو صفیہ کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ تو جیسا کہ اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ بورسا کا ایک نیا کمانڈر آ چکا ہے، تو صفیہ کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو آنے والی قسط میں صفیہ کا کردار ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا تو اس کو مار دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بورسا کا نیا کمانڈر جو کہ پہلے ہی آ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عثمان غازی میں جو عثمان کے 2 دشمن ہیں، ان میں سے تو ایک کلاڈیوس اور دوسرا یہ منگول نیا کمانڈر جو کہ التجا کا ایک خاص کمانڈر ہے۔ اس نے عثمان بے کی طرف اس کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، لیکن یہ بہت ہی خونخوار اور خطرناک قسم کا دشمن ہے۔ اس نے آتے ہی عثمان بے کے بیٹے علاؤالدین اور اس کے 2 علب جہرکوتائی اور ایرکوت کو پکڑ لیا ہے، اور اس نے ان دونوں کو اس لیے پکڑا کہ وہ عثمان بے کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں کتنا طاقتور ہوں، اور اس نے ان دونوں کو اس جگہ پر چھوڑ دیا تھا، اور اس نے عثمان بے سے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے خاندان میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی لے کر جاؤں گا، یا تو وہ اورحان یا علاؤالدین، ان دونوں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فاطمہ خاتون کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس کے حوالے سے ہم اب بات کرتے ہیں کہ اس نے علاؤالدین کو پہلے پکڑ تو لیا تھا، لیکن اس نے ابھی اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ منگول کمانڈر نے عیسائی کمانڈر کلاڈیوس سے بھی اتحاد کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ایک عیسائیوں کی طرح منگول کمانڈر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ الپ ارسلان میں جنرل دوگاس کے طور پر کردار ادا کر چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ عیسائیوں کی طرح ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عثمان کے سامنے اب 2 خطرناک قسم کے دشمن آ چکے ہیں جو عثمان بے کے خلاف ہوں گے۔ تو آگے ہم ان کو تو بات کر لیں، آگے ہم بات کرتے ہیں عثمان بے کے جو 2 نئے دوست آئے ہیں ان کے بارے میں۔ تو ایک آئے ہیں حسن الپ، جو کہ بہت ہی بہادر اور بہترین جنگجو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک گوچھا باس آئے ہیں۔ یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی بہادر قسم کے کمانڈر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں یہ دونوں ہی تاریخی کردار ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کنور الپ کی، تو وہ بھی ایک تاریخی کردار تھے جو کہ اس وقت ڈرامے کو چھوڑ کر صلاح الدین ایوبی میں لارڈ گوائے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والی قسط میں جیسے کوئی ایک اور تاریخی کردار آئے گا تو اس کے ساتھ کنور بے کی بھی دوبارہ سے انٹری کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو نئے کردار آئے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ عثمان بے کے ساتھی ہوں گے۔
تو ان میں سے سب سے پہلے ہم آپ کو حسن الپ کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہ الپ ارسلان کا ایک اہم سپاہیوں میں سے تھا، اور دوسرا جو کہ یہ بھی عثمان الپ ارسلان میں ایک اہم کردار تھا۔ جس تاریخی تصویر میں بھی گوجہ باش کو دکھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کنور الپ کی بھی واپسی ضرور ہوگی، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عثمان بے ڈرامے میں جیسا کہ کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ برا بھی ہوتا ہے۔ آنے والی قسط میں ہمیں یہ بھی دکھایا گیا ہے، جو کہ بات مجھے تو بالکل پسند ہی نہیں آئی، کہ اورحان بے اور علاء الدین کے درمیان لڑائی دکھائی گئی ہے، جو کہ بالکل بھی تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا بھائی چارہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی اعلیٰ تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامے میں بھی بھائی چارے کے درمیان لڑائیاں دکھائی گئی تھیں، جیسا کہ ارطغرل اور گلداروں کے درمیان بھی بھائی چارے کے درمیان لڑائیاں دکھائی گئی تھیں، جو کہ تخت کے لیے تھیں۔ اسی طرح عثمان بے، ساوچی بے اور گلداروں کے درمیان بھی لڑائی ہوئی تھی، وہ بھی جو کہ تخت کے لیے ان کے درمیان بھی لڑائی ہوئی تھی۔ تو اس مرتبہ احمد بزدار نے ان کے درمیان بھی کوئی اس طرح کی لڑائی شروع کر دی ہے، لیکن اس کو بہت جلد ہی ختم کیا جائے گا، نہیں تو یہ بات آگے تخت کی طرف ہی جائے گی۔ اور تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا بھائی چارہ بہت ہی اعلیٰ اور بے مثال تھا۔ اس لڑائی کو جلد ہی ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عثمان بے نے ان دونوں کے درمیان لڑائی کو روک دیا، اور ان کے درمیان اپنی تلوار کو پھینکا کہ اب تم بس کر دو۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے جو کہ ڈرامے کو انٹریسٹڈ بنانے کے لیے شامل کی گئی ہے، اور بہت جلد ہی اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ آپ کو یہ ٹریلر کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، جس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔